الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں آج ہم نماز کے فرائض اور اس کے متعلقہ کچھ سوالات و جوابات شامل کریں گے۔ نماز کے فرائض ٹوٹل 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قادہ خیرہ اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ ان کا مطلب سمجھ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنا اللہ اکبر کہہ کر۔ تکبیر تحریمہ ویسے تو نماز کی شرط بھی ہے، چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس لیے اسے نماز کا فرض بھی کہا گیا ہے۔ قیام کا مطلب کہ قرات میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا یا کم از کم اتنا کھڑا ہونا کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اس کا مطلب قیام ہے۔ نمبر 3 قرات یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک پڑھنا لازم ہے اتنا قرآن پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ قرات میں کرتے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات جو 3 آیتوں کے برابر ہو یا ایک چھوٹی صورت یہ پڑھی جائے گی۔ البتہ سورہ فاتحہ یہ واجب ہے اور مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، یعنی فرض کوئی بھی قرآن پاک کی صورت آیت پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب سورہ فاتحہ پڑھنے سے ادا ہوگا۔ چوتھا رکوع کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کی ادنا حالت ہے، یعنی کم از کم رکوع کا اطلاق اس حالت پہ ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو بندے کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع کہلاتا ہے۔ اور اس کی مکمل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتنا بندہ جھکے کہ گھٹنوں کو پکڑ لے اور کمر بالکل سیدھی بچھ جائے، تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے، لیکن کم از کم طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا، یعنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا، اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں زمین پر یہ لگے ہوئے ہوں اور ناک کی جو ہڈی ہے یہ بھی لگے، اور پیر کی 3 انگلیوں کا لگانا واجب اور 1 انگلی کا لگنا یہ فرض کہلاتا ہے۔ اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہوتے ہیں، نہ تو کسی جگہ 1 ہے اور نہ ہی کسی جگہ 3 ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض کہلاتے ہیں۔ قادہ خیرہ یعنی نماز کی ساری رکعتیں جب مکمل ہو جائیں تو آخر میں تشہد پڑھنے کی حالت کو وہ قادہ خیرہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی آخری مرتبہ جب بندہ بیٹھ کر تحیات پڑھتا ہے تو اسے قادہ خیرہ کہتے ہیں، تو یہ فرض ہے۔ خروج بسنعہ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے ذریعے نکلنا، سنع کہتے ہیں بنانا، یعنی کسی بھی کام کے ذریعے ایسا کام کرنا جو نماز سے باہر نکال دے، یہ فرض ہے۔ لفظ سلام کے ذریعے باہر نکلنا یہ واجب ہے، یعنی لفظ سلام کہتے ہوئے نکلیں یہ واجب ہے۔ کسی بھی اور اینی ون کام سے بندہ کوئی ایسا کام کر دے کہ جس سے جو نماز کا نہیں ہے تو اس سے بندہ نماز سے باہر آ جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ اب ہم ان کی کچھ تفاصیل اور کچھ اس کے متعلق سوالات و جوابات شامل کرتے ہیں، یہ 7 فرائض کے متعلق، اور اس کے اندر عموماً ہونے والی غلطیاں ہم اس کی طرف نشاندہی کریں گے اور اس پر بات چیت کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اس میں جیسے پچھلے دنوں اللہ اکبر پہ بات ہوئی تھی، ایک وہ تو غلطیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی ایک اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، تو یہ بھی اس طرح کہنا بھی غلط ہے، اللہ اکبر یا اکبر، تو اس طرح کہنے سے نماز شروع نہیں ہوگی، بندہ نماز میں جائے گا ہی نہیں، تو یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔
دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ایک ہے زبان کا مسئلہ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صحیح نہ پڑھنا۔ ایک بندے کی زبان کا مسئلہ ہے توتلے پن کی وجہ سے یا زبان کے اٹکن کی وجہ سے، تو اس کو تو معافی ہے جب کہ وہ کوشش کرے، اس کو بھی مطلقاً نہیں۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، سیکھنے کے باوجود نہیں نکلتا تو اس کو معافی ہے، لیکن جو بندہ سیکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، یہ سیکھنے والے کے لیے معافی ہے۔ اب اللہ اکبر میں ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتا ہے، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مقتدی یہ کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، امام کے کہنے سے پہلے اپنی اکبر ختم کر لیتا ہے، تو اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ اکبر جو مقتدی کی ہے یہ امام کے ختم ہونے کے بعد ختم ہونی چاہیے، وہ ابتدائی درست نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے تب کہلائیں گے کہ جب امام کے کہنے کے بعد بندہ کہے اللہ اکبر، تو یہ عام طور پر جلدی میں یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اہم فرض ہے قیام۔ دیکھیں قیام نماز کا فرض ہے، یہ بلا عذر شرعی کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہر نماز میں فرض نہیں ہوتا، لیکن کن میں فرض ہوتا ہے یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں یعنی فرض نماز، ان کی رکعتوں میں یہ قیام فرض ہے، وتر میں ہے، عیدین میں ہے، اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ اگر اس میں بغیر عذر کے بندہ قیام کو چھوڑے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کرسی پر نماز پڑھے گا، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ قیام اس وقت معاف ہوگا کہ جب بندے کو قدرت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، یا اتنی تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اور قیام کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو پکڑ کے کھڑا کر سکتا ہے، آپ ایسے بندے کی معاونت لے سکتے ہیں، اس کی خدمات لے سکتے ہیں، تو پھر بندہ لے گا۔ یوں ہی بندہ اگر کسی دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں جب تکلیف ناقابل برداشت ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، کوئی شخص آپ کو کھڑا نہ کر سکے، کوئی اور ذریعہ نہ رہے کھڑے ہونے کا، تو اس وقت بیٹھ کر پڑھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی درد ہوئی، تھوڑا سا معاملہ ہوا اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے حوالے سے لازمی احتیاط کی جائے۔ البتہ دیگر جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، دیگر سنت موقدہ غیر موقدہ، ٹھیک ہے، ان میں قیام فرض نہیں ہے، لیکن سنت موقدہ جو ہوتی ہیں اس میں قیام کی اہمیت دیگر سے بڑھ جاتی ہے۔ اس میں بلا عذر کرنا ہی مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، نوافل میں بلا عذر کرنا مکروہ تنزیہی نہیں کہلاتا۔ یعنی دو سٹیپ ہوئے، ایک ہے بغیر کسی حرج کے جائز ہے، ایک ہے حرج کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ بالکل ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام نوافل میں، عام سنتوں میں بغیر کسی کراہت کے، اور سنت موقدہ میں کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے، اور فرضوں میں، وتر میں، عیدین میں اور فجر کی سنتوں میں یہ فرض کہلائے گا، اس کو چھوڑنا گناہ ہوگا، یعنی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں قرات کی۔ قرات کا جیسے میں نے کہا کہ کم از کم 3 آیتیں پڑھنا، یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت پڑھنا، یہ قرات کا فرض ہے۔ اب اس حوالے سے بھی ایک لازمی بات ہے کہ قرات کا مطلب قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو اس کی قرات ہی نہیں ہوگی، جب قرات نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے غلطی کی جاتی ہے، اور اس میں ایک تعداد ہے کہ جو اس غلطی میں شامل ہے، بلکہ اپنے آپ کو مذہبی کہلانے والے، اپنے آپ کو حافظ کہلوانے والے، مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے بھی اس غلطی میں ہم مبتلا دیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی مذہبی کہلانے والے کی غلطی سے عام لوگوں کو غلطی کا جواز نہیں مل سکتا۔
سب کے لیے اسلام دین برابر ہے، دونوں کے لیے گناہ برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی تو غلطی کر رہا ہے میں بھی کروں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ کسی کی غلطی کرنے یا کسی کے الٹے راستے پر چلنے کی وجہ سے میں اپنا سیدھا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کو سیکھا جائے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رکوع کی۔ جیسے میں نے کہا کہ رکوع کا ادنا درجہ اتنا ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی اگر کسی کو کوئی بندہ اتنا رکوع کر سکتا ہے تو وہ اسے رکوع کرنے کا حکم ہوگا، اسے رکوع کرنا معاف نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ بندہ زیادہ نہیں جھک سکتا تو ٹھیک ہے نہ جھکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم نیچے رکوع کریں تو بعد میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو وہ اتنا جھک جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک بڑھائیں، یہ جو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، اس کو زیادہ تکلیف میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب رکوع میں ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم یہ تسبیح سنت ہے پڑھنا، اس کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہاں پر ہے سبحان ربی العظیم ضا، جس کو اردو میں زوئیں کہتے ہیں۔ ضا کا جو مخرج ہے، تلفظ ہے یا ادائیگی کا طریقہ ہے، یہ ضا سے بھی جدا ہے اور دعاد سے بھی جدا ہے۔ دعاد اور طرح پڑھتے ہیں، ضا اور جگہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے سبحان ربی العظیم نماز ٹوٹ جائے گی۔ سبحان ربی العظیم جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ گناہ ہے سے پڑھنا، یعنی میں پڑھنے کے طور پر نہیں بتا رہا، غلطی کے طور پر کہ یہ غلط ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا غلط ہے۔ جس نے ایسے پڑھا عظیم پڑھا اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی اگر کسی نے پہلے کوئی ایسے پڑھتا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ اصل ہے سبحان ربی العظیم، زیم نہیں غیم، ٹھیک ہے ضا۔ اب اگر کسی سے یہ نہیں نکلتا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حل ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے، صحیح طریقے سے سیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے سبحان ربی الکریم پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، جیسے میں نے پھر اس کے بعد رکوع کے بعد آتا ہے سجدے کا نمبر، سجدہ۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سجدے کے اندر پیشانی کا لگنا ضروری ہے، پیشانی کے ساتھ ساتھ یہ ناک کی ہڈی بھی لگنا ضروری ہے۔ سجدے میں عام طور پر 2 مقامات پر غلطی ہوتی ہے، ایک پیشانی اور ناک کو لے کر، ایک پاؤں کو لے کر، یہ 2 بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں سجدے میں۔ یہ جو ناک اور پیشانی اس کا جمنا یہ ضروری ہے، اگر یہ جمے گی نہیں، جمنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر سجدہ ہو رہا ہے وہاں پر اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے، اور وہاں کی سختی یہ ناک کی ہڈی کا اور پیشانی کو محسوس ہو۔ اگر وہ نرم جگہ ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، جیسے بعض قلین اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ وہ مزید دبائیں تو دب جاتے ہیں، یا نیچے فوم بچھایا اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ مزید دبایا جا سکتا ہے، تو وہاں پر سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو بعض ہم نے جہلاء کو دیکھا، کیونکہ مسجد انتظامیہ کی جو موسٹلی جو تعداد ہے وہ جہلاء پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کی چلتی کوئی نہیں۔ تو مساجد کے ایک تو قرین بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، پھر موٹے موٹے فوم نیچے لا کے بچھا دیے جاتے ہیں، اور انتظامیہ اس کو اپنا بڑا فخریہ کارنامہ قرار دے رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ قلین مسجد کی ایسے ہوں یا نیچے فوم اگر بچھانا بھی ہو تو اتنا باریک ہو کہ اس پر پیشانی سے دبائے تو دبے۔ اب بعض مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں، بندہ دبانے میں لگا ہوتا ہے کہ یہ مزید دبے، یعنی ایک عظیم نماز پڑھیں یا اس کشمکش میں بندہ مبتلا ہو۔ تو کئی لوگوں کی تو نمازیں ہوتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہلکا سا رکھا سر اور اٹھا لیا، یعنی ٹچ کیا اور اٹھا لیا۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ گدا جو ہوتا ہے فوم، اس کے اوپر نماز پڑھیں گے نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نرم جگہ ہے جس سے دب جائے توڑی ہے وہ ہے، اس طرح اور چیز ہے
وہ نرم چیزیں ہوتی ہیں گھاس کی طرح کی، تو اس پر سجدہ کرنے سے اگر دب سکتا ہے تو پھر دبانا پڑے گا، اگر اس کے نرمی باقی رہے گی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پاؤں کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، کنارے نہیں، یہ جو پیچھے پیٹ ہوتے ہیں نا یہ لگنے ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، ایسے لگنے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، یہ پیٹ کا لگنا ضروری ہے، اور کم از کم ایک کا لگنا فرض ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انگلی نہ لگی، ایک انگلی بھی نہ لگی، یعنی اس کا پیٹ نہ لگا، تو نماز نہیں ہوگی۔ 3 سے کم لگی تو واجب ترک ہوا، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر بھولے سے ہوا، اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز ہم نے دیکھا پڑھاتے ہوئے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر حافظ کو مسائل کا علم بھی ہو، اب ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو ہم مساجد میں جاتے ہیں امام صاحب سجدہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے پاؤں اٹھا رہے ہیں، عام لوگوں کی بھی سجدے میں گئے نیچے پاؤں ایسے کرنے کے بجائے ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر نماز میں ایسے پاؤں اٹھائے اور نہ لگائے، اٹھا ہی رہنے دیے، تو نماز تو نہیں ہوگی۔ اور یہ غلطی ہر دوسرے تیسرے فرد میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی، ایسا کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ہوئی ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ سجدے میں جاتے ہوئے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، دیکھیں ایک اٹھ جاتا ہے، یہ دیکھیں پتہ نہ ہونا، یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو جہالت ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس نے 2 غلطیاں کی ہیں، پتہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس نے سیکھا کیوں نہیں بھائی، وہ تو بڑا مجرم ہے، اس نے وہ ڈبل مجرم، ایک غلطی کر رہا ہے اور ایک نہ سیکھنے کی غلطی کر رہا ہے، تو یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، اپنی نماز کو درست کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قاعدہ خیرہ۔ دیکھیے قاعدہ خیرہ یہ نماز کا فرض ہے، اس کے اندر اتحیات پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے، دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اول اور قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، تو قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، یہ اگر نہیں کریں گے تو یعنی اگر کوئی بندہ بھولے سے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اب اس کا فرض باقی رہتا ہے، تو اس کے حکم ہے کہ واپس لوٹ آئے، اپنا فرض پورا کرے اور پھر نماز آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ اب قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے ایک غلطی وہ یہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ اس درجے کی غلطی نہیں ہے کہ جس سے نماز نہ ہو، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے چوتھی رکعت یا تیسری رکعت یا دوسری رکعت، ٹھیک ہے، 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت، 3 رکعت اور تیسری رکعت، چوتھی میں چوتھی رکعت، قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھولے سے کھڑا ہو گیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا یا قاعدہ اخیرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا، دونوں صورتوں میں حکم ہے کہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہو گیا، قاعدہ اخیرہ اگر بندے نے کر لیا ہے، کھڑا ہو گیا، اب وہ واپس آئے گا سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے گا۔ اب اگر اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، یعنی 5ویں رکعت ملا لی، اب کیا ہے، اب اس میں 2 صورتیں، 5ویں رکعت میں یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب یا تو چوتھی رکعت پہ سجدہ سہو قاعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب 5ویں کا سجدہ کر لیا، 5ویں رکعت کا، اب 6ٹھی رکعت بھی ملائے گا، ٹھیک ہے، اب آخر میں سجدہ سہو کرے گا، پہلے 4 فرض ہو جائیں گے اور آخری 2 کیا ہو جائیں گی، نفل ہو جائیں گے۔ اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، بھولے سے کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت بھی کا سجدہ کر لیا، اب یہ فرض ختم ہو گئے، فرض بالکل ختم ہو گئی، یہ سارے نفل بن گئے، ٹھیک ہے، یعنی اب 6ٹھی رکعت بھی ملائے گا، فرض دوبارہ پڑے گا، یعنی 2 صورتیں ہوئی نا، قاعدہ اخیرہ کیا ہے یا نہیں کیا،
یعنی جب تک تو پانچویں کا سجدہ نہیں کیا اس نے واپس آنا ہی آنا، بہر صورت قادہ خیرہ کیا یا نہیں کیا اس نے واپس ہی آنا۔ اب قادہ خیرہ اگر پانچویں ملا لی ہے تو پھر دو صورتحال ہے، پہلے قادہ خیرہ کر چکا ہے یا نہیں کرا۔ اگر کر چکا ہے تو چھٹی ملائے گا اور سجدہ سہو کرے گا، 4 فرض ہو گئے اور اگلی 2 کیا ہوئی؟ 2 نفل ہو گئے، فرض ادا ہو گئے۔ اگر قادہ خیرہ نہیں کیا تھا اور پھر 5ویں کی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو فرض ختم ہو گئے، لیکن اب 6 مکمل کرے گا، اب 6 تو مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ نوافل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز رفع یدین کے حوالے سے ہم اگلی نشست پہ بات کریں گے، اور کچھ جی ایک رہتا ہے خروج بسنعہ، جیسے اس کا تو یہ مختصر ہے، جیسے میں نے بتا دیا تھا کہ سادہ مطلب یہ ہے کہ نماز سے باہر نکلنا، نماز سے باہر نکلنا کسی بھی عمل کے ذریعے، یہ سلام کے ذریعے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ سلام کے ذریعے نکلنا یہ واجب ہے، اور مطلقاً کسی بھی عمل کے ذریعے نکلنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو نماز میں نہیں تھا، بات کر دی، ٹھیک ہے، تو اب غلطی سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، غلطی سے بات ہوگی ایسی جو نماز میں نہیں ہوتی، یعنی قضا خیرہ کر لیا اور غلطی سے ایسا عمل پایا گیا جو نماز میں نہیں ہوتا، نماز مکمل ہے۔ اب یہ جو غلطی ہوئی نا اس سے، کیونکہ اس نے سلام کے ذریعے باہر نہیں نکلا، تو اب اس کے آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ سجدہ سہو کا ہم باب ویسے پڑھیں گے، یہاں پر چونکہ بات ہوئی ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں کوئی واجب رہتا، قانون یہ ہے کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے، نہ شرط سے ازالہ، شرط چھوٹے نہ پھر شرط سے تو نماز شروع نہیں ہوتی، فرض چھوٹے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ادھر سے، ٹھیک ہے، واجب چھوٹے تو ٹوٹتی نہیں ہے، سجدہ سہو سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ سجدہ سہو سے ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ سلام کے ذریعے نکلنا واجب تھا، یہ اس نے نہیں کیا کام، تو اب سجدہ سہو سے ازالہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ جسے سجدہ سہو کرنا لازم تھا، اسے یاد بھول گیا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ اب حکم یہ ہے کہ جب تک اس نے کسی سے سلام کلام نہیں کیا یا ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں نہیں کرتے، تو وہ کام نہیں کیا، جیسے اپنی جگہ پر بیٹھا چپ کر کے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ یاد آیا تو فوراً سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ اور کسی سے کلام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کام کر لیا کہ جو نماز میں نہیں کر سکتے، تو اس کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، سوال یہ کہ اکثر دوست جو ہیں جن کی گھٹنوں کا واقعی ریئلٹی کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے کہ آگے کھڑے ہو کے پہلے جو یعنی کہ قیام کرتے ہیں، پھر بعد میں ٹوٹل نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایسے کیا ایک ہے قیام، دوسری اہم چیز ہے سجدہ، جی ٹھیک ہے۔ اب جس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہو سکتا ہے وہ سجدہ کر سکے، صحیح، یہ حالتیں مختلف ہیں۔ ایک بندہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب قیام نہیں کر سکتا تو قیام معاف ہوگا، سجدہ پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے رکوع بھی معاف ہے، اس سے قیام بھی معاف ہے، لیکن جس سے قیام نہیں نہ ہو سکتا اسے سجدہ نہیں معاف ہوگا۔ سجدہ کر سکتا تو کرے گا، سجدہ جو کر سکتا ہے، سجدہ جو نہیں کر سکتا، قیام اسے معاف ہو جائے گا، کرے یا نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، افضل یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جس سے شریعت نے سجدہ اٹھا دیا، قیام بھی اسے اٹھا دیا۔ تکبیر اولیٰ میں بیٹھ کے ہاں، وہ تکبیر اولیٰ بھی پھر بیٹھ کر ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ جس پہ قیام فرض ہے اس نے تکبیر اولیٰ بھی پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ کرنا کہ پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لیا بعد میں بیٹھ گئے، تو یہ ایک درست عمل نہیں ہے۔ یا تو شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھے، اگر واقعی سجدہ نہیں ہوتا، نماز ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔